السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی تحریر کا عنوان ہے میرا شوہر میرا پیار۔ میرا نام شہزادی ہے، میں پڑھی لکھی لڑکی ہوں اور میرا خواب تھا کہ ایک پڑھا لکھا اچھا کمانے والا لڑکا میرا شوہر ہو، لیکن کچھ مجبوریوں میں ایک ان پڑھ یاسر نامی لڑکے سے میری شادی کر دی گئی۔ مجھے یاسر سے بدبو آتی تھی۔ میں اللہ کے سامنے رو کر دعا مانگتی، یا اللہ، یا تو یاسر کو مار دے یا پھر اس سے میری جان چھڑا دے۔ میں ہر بات پر یاسر کو بے عزت کر دیتی، تنقید کرتی اور غصہ کرتی، مگر یاسر مجھے پیار سے سمجھاتا، کبھی چپ ہو جاتا، کبھی غصہ ہو کر گھر سے باہر چلا جاتا۔ میں ایک بار جھگڑ کر امی ابو کے پاس چلی گئی اور ضد کی کہ بس طلاق لینی ہے۔ امی ابو نے بہت سمجھایا، لیکن میں بس طلاق لینا چاہتی تھی۔ میں نے جھوٹ بولا کہ وہ مجھے خرچہ نہیں دیتا۔ ابو نے یاسر کو بلوا لیا، وہ میرے سامنے بیٹھا تھا۔ ابو نے کہا، یاسر، تم شہزادی کو خرچہ کیوں نہیں دیتے؟ یاسر بولا، انکل، جو کما کر لاتا ہوں سب اخراجات نکال کر جو بچتا ہے شہزادی کے ہاتھ پہ رکھ دیتا ہوں۔ میرے چچا تایا سب موجود تھے۔ میں بولی، مجھے ہر ماہ 30,000 روپے چاہیے، بس اس شرط پر ہی یاسر کے ساتھ جاؤں گی۔ چچا بولے، ہاں یاسر، 30,000 دے سکتے ہو۔ یاسر کچھ لمحے خاموش رہا، پھر میری طرف دیکھتے ہوئے لمبی سانس لی اور بولا، ٹھیک ہے، میں شہزادی کو ہر ماہ الگ سے 30,000 روپے دوں گا۔ میں یہ سوچ کر یاسر کے ساتھ چلی آئی، کس کمینے کا جینا حرام کر دوں گی۔ یاسر سے جب بھی پوچھا کیا کام کرتے ہو تو کہتا گورنمنٹ آفس میں کام کرتا ہوں۔ خیر، یاسر مجھے ہر مہینے 30,000 روپے دیتا۔ ایک دن میں نے کہا، مجھے آئی فون لے کر دو، میں بس تنگ کرنا چاہتی تھی کہ یاسر مجھے طلاق دے دے۔ یاسر مسکرانے لگا اور بولا، پریشان نہ ہو، جلد لے دوں گا، بس مجھے چھوڑ کر جانے کی بات نہ کیا کرو۔ میں کھانے میں کبھی مرچ زیادہ تو کبھی نمک زیادہ ڈال دیتی۔ وہ تھکا ہارا کام سے آتا، چپ چاپ کھانا کھا کر سو جاتا۔ نہ جانے کون سا کام کرتا تھا کہ اتنا تھک جاتا تھا۔ میں اس جاہل سے اتنی نفرت کرتی، وہ اتنی محبت دیتا۔ میں ایک دن اپنی سہیلی کے ساتھ شاپنگ کے لیے جا رہی تھی تو بس اڈے کے پاس سے گزرتے میں نے دیکھا تو بس میری جان بے جان ہو گئی۔ یاسر، جس سے میں نفرت کرتی تھی، جس کو میں جاہل ان پڑھ کہتی، جس کو کبھی میں نے پیار سے کھانا تک نہ دیا، جس کا کبھی حال نہ پوچھا، جسے میں انسان نہ سمجھتی، جسے میں قبول ہی نہ کرنا چاہتی تھی، وہ یاسر سر پہ کسی کا سامان اٹھائے بس پر چڑھا رہا تھا۔ ٹانگیں کانپ رہی تھیں، پرانے سے کپڑے پہنے، پسینے سے شراب اور پاؤں میں ٹوٹی ہوئی جوتی پہنی تھی۔ میں مر کیوں نہ گئی؟ وہ میرے لیے کیا کچھ کر رہا تھا؟ اتنے میں ایک شخص بولا، بھائی چل، یہ سامان اٹھا اور دوسری بس کی چھت پہ لوڈ کر۔ یاسر کو شاید بھوک لگی تھی، ہاتھ میں رول کی ہوئی روٹی بھی پکڑی تھی، ساتھ روٹی کھا رہا تھا، ساتھ سامان اٹھا رہا تھا۔ میں قربان جاؤں، میرا یاسر میرے لیے کس درد سے گزر رہا تھا۔ میں آنسو لیے دیکھتی رہی۔ کام ختم ہوا تو وہ سائڈ پہ ایک دکان کے سامنے زمین پہ بیٹھ گیا۔ کتنی بے بسی، تھکن تھی یاسر میں، سارا دن وہاں درد سہنا، رات کو میری باتیں سننا، بس میرا دل بدل گیا۔ میں بن بتائے کچھ خریدے، گھر واپس لوٹ آئی، بہت روئی۔ یاسر کو پلاؤ پسند تھا، میں نے پلاؤ بنایا۔ یاسر گھر آیا، مجھے سلام کیا، کچن میں گیا، پلاؤ دیکھ کر بولا، شہزادی آج تو کمال کر دیا، 1 سال بعد پلاؤ کھانے لگا ہوں۔ یاسر پلیٹ میں کھانا نکال کر میرے پاس بیٹھ گیا اور میں یاسر کی طرف دیکھے جا رہی تھی۔ کتنا درد سہتا ہے اور بتاتا بھی نہیں، میں کتنی اذیت دیتی ہوں، کوئی شکوہ نہیں کرتا۔ آج مجھے یاسر پر بہت پیار آ رہا تھا، دل چاہ رہا تھا سینے سے لپٹ جاؤں۔ یاسر نے کھانا کھایا، پھر جیب سے پیسے نکال کر کہا، یہ لو شہزادی، 30,000 روپے۔ میں رونے لگی، یاسر کے پاؤں چوم لیے۔ یاسر، مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے، مجھے یہ پیسے نہیں چاہیے۔ یاسر حیران تھا، میرا ہاتھ تھامتے بولا، اگر یہ پیسے کم ہیں تو اور لا دوں گا، مجھے چھوڑ کر نہ جانا، بہت پیار کرتا ہوں، اس لیے تم کو خود سے دور نہیں کر سکتا۔ میں یاسر کے سینے سے لگ گئی۔ آج مجھے نہ آئی فون چاہیے تھا اور نہ ہی کچھ اور، مجھے اب دنیا کی کوئی خبر نہ تھی۔ میری دنیا یاسر بن چکا تھا۔ مرد اپنی فیملی کے لیے خود کو قربان کر دیتا ہے۔ جو شوہر کماتا ہے اس میں خوش رہو، پیسہ سب کچھ نہیں ہوتا، خدا کی قسم مجھے وہ سکون کہیں نہیں ملا جو سکون یاسر کی باہوں میں آتا ہے، یاسر کی پسند کے کھانے بنانے میں آتا ہے۔ ہم سفر کی بے بسی کو سمجھو تو صحیح، آپ کبھی جھگڑا نہیں کرو گی۔ یہ داستان پڑھ کر شاید کوئی لڑکی سنبھل جائے اور کوئی اجڑتا گھر
شاد و آباد ہو جائے۔